مسنون دعائیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایک شخص کو سوتے وقت یہ پڑھنے کو کہا: اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ. اے اللہ، تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو فوت کرے گا، تیرے لیے ہی اس کا مرنا اور اس کا جینا ہے. اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا، اور اگر تو اسے موت دے تو اس کو بخش دینا. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا اقرار ہے کہ اللہ تو نے میری جان کو پیدا کیا اور تو ہی اس کو موت دینے والا ہے، اور اس کی موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے. اگر تو زندہ رکھ تو حفاظت کر، موت دے تو بخش لے، اور ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، ہر چیز کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. نیند آنے تک ذکر کرتے رہنا. سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب رات ہو جاتی تو میں آپ کے دروازے پر جا کر رات گزارتا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہوئے سنتا کہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے، یعنی ان تسبیحات کی تکرار کرتے رہتے. پاک ہے اللہ میرا رب، یہاں تک کہ میں اکتا جاتا یا مجھ پر نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا، لیکن آپ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، دیر تک اپنے رب کو یاد کرتے رہتے. پھر ہے رات کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا. رات کو بھوک کی وجہ سے پہلو بدلتے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پہلو بدلتے تو فرماتے: لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. صحیح ابن حبان. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا زبردست ہے، آسمانوں زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، وہ بہت عزت والا اور بہت بخشنے والا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اس کی توحید کا ذکر ہے، اس کے زبردست ہونے کا ذکر ہے، اس کے رب ہونے کا ذکر ہے، اور زبردست اور بخشنے والا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے پہلو بدلتے، ظاہر ہے کہ نیند نہیں آتی ہوگی، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے، اور اس میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں. پھر دوران نیند آنکھ کھلنے پر سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس سویا کرتا تھا، چنانچہ جب آپ رات کو اٹھتے تو خاصی دیر تک پہلے سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، یہ پڑھتے رہتے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو رات کے وقت آنکھ کھلنے اور جاگنے پر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو دعا قبول ہوگی، اور اگر بستر سے اٹھ کر وضو کرے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز قبول ہوگی. یہ بھی وہی دعا ہے جو سوتے وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور رات کو آنکھ کھلنے پر بھی، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہاں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پہلے ہے، اور یہاں الحمد للہ پہلے ہے. الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر اپنی بخشش کی دعا. یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ پڑھ کر، یہ ذکر کر کے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی نہ بھولیں. اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے. اے اللہ مجھے بخش دے. برا خواب دیکھنے پر سیدنا ابو سلمہ روایت کرتے ہیں: میں بعض خواب ایسے دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے. یعنی کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا روح پر بہت شدید اثر ہوتا ہے، انسان کے حافظے سے جاتے نہیں ہیں، اور زبردستی خیال بھی ان کا آتا رہتا ہے پلٹ پلٹ کے. پھر میں سیدنا ابو قتادہ سے ملا، انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال تھا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ہر اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، سو جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے اپنے دوست کے علاوہ اور کسی سے بیان نہ کرے، اور جب برا خواب دیکھے تو بائیں طرف
3 بار تھتکار دے، یعنی تھوڑا تھوڑا سپٹ کر دے ہلکا سا، اور یہ کہہ کر اللہ کی پناہ چاہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرھا، میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور کسی سے بیان نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہ دے گا. یہ بات یاد رکھیے. اکثر لوگ خوابوں کو ایسے بیان کر رہے تھے جیسے کوئی کہانیاں ہوں، مجلسوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر کسی سے متعلق ہو، کسی بڑے یا چھوٹے سے متعلق، یا کسی رشتہ دار یا دوست سے متعلق، اور اچھا نہ ہو تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اچھا بھی ہو تو مجلسوں میں نہیں ذکر کرنا چاہیے اس طرح جب تک کہ وہ شخص اجازت نہ دے، کیونکہ اس میں آپ کسی شخص کو ذکر کر رہے ہیں اور اگر وہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی ہے تو بیک وائٹنگ میں بھی آ جائے گا.